السلام علیکم، ڈی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ سب سے پہلے جانیے ہیڈ لائنز۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ رواں ہفتے آبنائے حرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کے لیے ایک اہم بین الاقوامی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ ان کے مطابق اس مشاورتی عمل میں 35 ممالک شامل ہوں گے اور اس کی صدارت برطانیہ کی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر کریں گی۔ سٹارمر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کی حکومت مشرق وسطیٰ کی جنگ میں براہ راست نہیں کودے گی، بلکہ اس کا زور کشیدگی کم کرنے، سفارتی راستہ نکالنے اور عالمی تجارت و توانائی کی شہرک سمجھی جانے والی آبنائے حرمز کو دوبارہ معمول کے مطابق کھلوانے پر ہوگا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون 2 روزہ سرکاری دورے پر جنوبی کوریا پہنچ گئے، جہاں ان کا استقبال اعلیٰ حکام نے کیا اور اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کے دوران دفاع، معیشت، ٹیکنالوجی، توانائی اور علاقائی سلامتی جیسے اہم شعبوں پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو سے امریکہ کے ممکنہ انخلاء کی دھمکی نے برطانیہ کے اخبارات میں غیر معمولی ہلچل پیدا کر دی اور بدھ کے روز تقریباً تمام بڑے اخبارات نے اس خبر کو اپنی اولین سرخی کے طور پر جگہ دی۔ برطانوی صحافت نے اس معاملے کو صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ یورپ کی سلامتی، مغربی اتحاد کے مستقبل اور روس کے مقابلے میں اجتماعی دفاعی حکمت عملی کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 اپریل کی رات قوم سے نشر ہونے والے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران اب حقیقتاً پہلے جیسا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ 32 روز تک جاری رہنے والی امریکی فوجی کارروائیوں کے دوران ایران کی بحری طاقت، فضائی قوت اور اس کے اہم عسکری ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ نے ایسی کارروائیاں کی جن سے ایران کے بیلسٹک میزائل نظام اور جوہری پروگرام کو بھی سخت دھچکا پہنچا، اور اسی بنیاد پر وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ تہران اب فوری طور پر پہلے جیسی عسکری یا تصویراتی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مغربی کنارے کے شہر طولکرم میں ایک بے گھر فلسطینی خاندان کی زندگی مسلسل مشکلات اور خطرات کے سائے میں گزر رہی ہے، جہاں کیمپ سے نکالے جانے کے بعد انہیں ایک نئی جگہ پر پناہ تو ملی، مگر اب وہ مزید غیر یقینی حالات اور ممکنہ حملوں کے خدشات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابراہیم غانم اپنی اہلیہ مدلین غانم اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ایک محدود اور عارضی گھر میں رہائش پذیر ہیں، جہاں بنیادی سہولیات بھی پوری طرح میسر نہیں۔ ان کے گھر کے اندرونی مناظر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ بے گھری صرف جگہ کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ ذہنی دباؤ، خوف اور عدم تحفظ کا بھی سبب بنتی ہے۔ پاک بحریہ اور چین کی بحریہ کے درمیان مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 4 کراچی میں کامیابی سے مکمل ہو گئی، جس کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان سمندری تعاون، پیشہ ورانہ مہارت اور عملی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ یہ اہم مشق 25 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہی اور اسے 2 بڑے مراحل میں تقسیم کیا گیا، جن میں کراچی بندرگاہ پر 5 روزہ قیام اور شمالی بحر عرب میں 2 روزہ عملی سمندری مرحلہ شامل تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنے اہم خطاب سے پہلے چاند کے گرد روانہ ہونے والے مشن کے عملے اور خلائی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے ایک عظیم قومی کامیابی قرار دیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب فلوریڈا سے ایک طاقتور راکٹ کامیابی کے ساتھ فضا میں بلند ہوا اور اپنے ساتھ چاند خلابازوں کو ایک تاریخی سفر پر لے گیا۔ اس مشن کو اس دہائی میں دوبارہ انسان کو چاند کی سطح تک پہنچانے کی تیاری کا اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وسطی علاقے میں واقع بنی براق کے ایک رہائشی محلے میں میزائل حملے کے بعد زیر زمین پانی کی بڑی لائن پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی بھر گیا اور علاقے میں خوف، بے یقینی اور ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دستیاب تصویری شواہد اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی جانچ کے مطابق یہ واقعہ 2 اپریل کی ابتدائی ساعتوں میں پیش آیا، جب اسرائیل کے مختلف حصوں میں خطرے کے سائرن بجے اور فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔